علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ کرتے ہیں قرآن فہم۔ ہم تراویح کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ضرور ان کو داخل کرتے نعمتوں بھرے باغات میں، یعنی راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اگر یہ اہل کتاب وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اور اس میں سب سے اہم بات کیا تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو نبی بھی آنے والا ہوتا ہے اس کی خبر پچھلا نبی دے کر جاتا ہے اور اس کی رسالت کی گواہی دینے کا اپنی امت کو حکم دے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد فرمایا واتقوا، اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا خوف رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو رویہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا اور دعوت توحید کو ٹھکرا رہے تھے، اس کا ذکر ہے کہ جس شرک میں وہ مبتلا ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وعدہ تو ہم سے بھی یہی لیا گیا ہے، تو ہم اپنے ایمان اور تقوی کا جائزہ لیں کہ جو انسان ایمان اور تقوی میں اوپر درجے چڑھتا جاتا ہے، اس کا ایک طرح سے تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اچھی عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی برائیاں اور اس کے برے اعمال اور اس کی بری عادتیں اس سے دور ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر آخرت کے وعدے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے فرما دیتا ہے ان کے ساتھ، جو کہ نعمتوں بھری جنتیں ہیں جو ان کو عطا ہوں۔ پھر فرمایا اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے، یعنی رزق حاصل کرتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ تو توریت اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات کی پابندی کرتے جو ان کتابوں میں انہیں دیے گئے تھے، اور انہی میں سے ایک حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور یہاں پر جو آیا کہ وما انزلہ، تو اس سے مراد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اسلام قبول کر لیتے تو کثرت سے رزق دیے جاتے، اور اوپر نیچے کا ذکر جو آیا ہے تو یا تو یہ کہ مبالغے کے طور پر ہے، یا پھر بہت کثرت کو ظاہر کرنا، یعنی انواع و اقسام کے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہیا فرماتا۔ اوپر سے مراد آسمان ہے، یعنی حسب ضرورت ان کو خوب بارشوں سے نوازتا، اور نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی جب زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کرتی تو خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دورہ ہوتا اور فصلوں سے ان کو پیداوار حاصل ہوتی۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ باتیں اہل کتاب ہی کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر آج بھی ہم قرآن کو اس کے صحیح معنوں میں قائم کر دیں، اس کے احکامات پر مکمل کریں، احکامات پر پوری طرح سے پابندی کریں، عمل کریں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو حقیقتاً آسمان و زمین سے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عموماً دنیا میں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں نا۔ کسی بھی بندے کو آپ اگر بات کرو نا تو ہر تیسرا چوتھا بندہ آپ کو رزق کی تنگی یا اس کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اب رزق کی تنگی اس طرح اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ جیسے جابس نہیں مل رہی ہیں، مجھے میری پوری نہیں پڑتی ہے، یا میری نوکری سے مجھے نکال دیا، یا یہ کہ مجھے نوکری پہ کم بلاتے ہیں، یا اس طرح کی بے شمار باتیں۔ تو انسان پر جب بھی کوئی ایسی حالت آئے
تو اس کو پلٹ پلٹ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں، کہ اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایمان اور تقوی عطا فرما دیں، آمین آمین۔ پھر فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اور اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار پر ہی اڑی رہی۔ اسی اصرار اور انکار کو یہاں پر برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ منہم امت مقتصدہ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ راست رو ہیں، درمیانہ معتدل ہیں، تو وہ کچھ ایسے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، یعنی جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے، یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو راست رو ہیں، درمیانہ ہیں، معتدل ہیں، یعنی انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ بلا کم و کاست اور بلا خوف ملامت پہنچا دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے، یعنی کیا گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے خیر چاہنا، اور انسانیت کے لیے خیر کیا تھی کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا جائے، اور اسی کام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اور آپ نے وہ حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ کہا، یا اللہم فاشہد، اور یہ بھی 3 مرتبہ کہا۔ صحیح مسلم کتاب حج میں یہ روایت آئی ہے، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر آپ نے اسی طرح نہ پہنچایا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، دنیاوی اسباب کے تحت بھی، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے، میں بھی ان کا جو کفر پر قائم رہنا ہے وہ بھی حفاظت کے اسباب میں سے ہی ایک حصہ ہو، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی ہیبت اور عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی، یعنی ان کا ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک رعب اور دبدبہ، اور ان کے ساتھ جو ایک ان کا برابری کا تعلق تھا وہ قائم رہا، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہتی تھی نا قریش مکہ کی نظروں میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو طالب فوت ہوئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و قید سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور اسی طرح گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پرخطرناک حملوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جرئی اور بہادر تھے، اور آپ تو جنگ کے میدان میں دشمنوں میں گھس جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے واللہ یعصمک من الناس آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، کیونکہ آپ رسول تھے،
آپ کو طبعی موت ہی آئی اور آپ نے جو فریضہ رسالت آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ پورا کیا اپنی زندگی میں. تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ توریت و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں. تو یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت الہی رہی ہے. جس طرح بعض اور اعمال اور اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور عمل نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا کہ فرما دیجئے یہ قرآن اہل ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور ان پر اندھا پن ہے. گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. اور پھر ایک جگہ پر آتا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اہل کتاب کو کہا کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تم توریت اور انجیل کے احکامات کو نافذ نہیں کرو گے، تقیم التوراۃ والانجیل، یعنی جو اس کے احکامات ہیں ان کو نافذ نہیں کرو گے اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے تو تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو. یعنی تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو اور اللہ کے چہیتے ہو اور تمہارے لیے یہ جنتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ تم توریت اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرو گے اس کے احکامات کو، تو تم کسی چیز پر نہیں ہو. اور دوسرا جو مضمون ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی اس ہدایت سے اور بھی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کفر اور سرکشی میں. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے گناہ اور جو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کا شکار ہوتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، اور وہ بالکل بھی خیر کی طرف نہیں آتے. تو ہدایت کی نئی سے نئی بات یا آگے سے آگے کوئی بھی آیت ان کو ہدایت کی طرف نہیں لاتی بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرتی ہے. جبکہ مسلمان جو ہوتے ہیں جب وہ ایمان لے آتا ہے ایک مومن، تو پھر ہدایت کی کوئی بھی بات انسان کے ایمان میں، اس کے عمل صالح اور عمل نافع میں اضافہ ہی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو کافر قوم پر تم افسوس نہ کرو. جی آیت نمبر 68 تک ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.